بھائی کہ یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص عرفات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا دن کے وقت، اور آپ نے کہا کہ عرفات میں فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک مغرب تک رہنا ہے، تو پھر ایسے شخص کیا کرے گا کہ اس کا حج ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کے ایکسیپشن ہے، استثناء ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے دیر ہو گئی یا ویسے کسی وجہ سے اس کو دیر ہو گئی ہے اور دن کے وقت وہ عرفات نہیں پہنچ سکا، مغرب کے بعد عرفات پہنچ جاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا حج ہوگا؟ بالکل حج ہوگا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے بڑے دور دراز علاقے سے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پتہ نہیں کہ عرفات کا کون سا پہاڑ ہے، دیکھیں لوگوں کے لیے پہلا حج تھا، دیکھیں نا، اور یعنی 1 لاکھ کی تعداد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شخص بڑی دور دراز کو پتہ چلا کہ حج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، تو دور دراز علاقے سے روانہ ہوا، پہنچے ہیں مزدلفہ میں فجر سے پہلے، سبحان اللہ، مزدلفہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتے ہیں کہ میں اس طرح کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں پر رکا نہ ہو، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ جگہ کون سی ہے۔ کوئی لوگ چلے گئے تھے نا، آپ پتہ ہے عرفات جتنی بھیڑ ہوتی ہے رات کے وقت بالکل خالی ہو جاتا ہے، بالکل میدان ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سب چلے۔ اب تو کچھ ہوتے ہیں جو ہمیں جو خدمت کرنے والے یا سیکورٹی ہوتی ہے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، تو رات کو بندہ پہنچے، پتہ نہیں تھا کہ کون سا پہاڑ ہے، جو یعنی عرفات کی جگہ کون سی ہے، تو ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دیر رکتا گیا، چلو یہ ہوگی وہ ہوگی وہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس نے دن کے وقت یا رات کے وقت عرفات تھوڑا لمحہ بھی گزار دیا ہے اس کا حج ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دن کو نہ پہنچ سکے تو اس کا رات کا جو تھوڑی سی دیر اگر وہ عرفات میں وقت گزار لیتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا ہے کہ فجر سے مغرب تک، اور پھر رات کو بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا اگر کوئی شخص دن کے وقت پہنچ گیا عرفات میں اور سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا، اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ نے سورج غروب ہونے تک لازمی رہنا ہے۔ اگر دو چیز آپ نے دیکھنی، ایک تو حدود کے اندر عرفات کے لازمی ہے، دوسرا آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات چھوڑ دیا ہے دم واجب ہو گیا، کیونکہ واپس آئیں گے تو پھر کوئی فائدہ، سورج تو غروب ہو گیا، اب واجب چھوٹ گیا۔ عرفات حدود کے اندر رہنا رکن ہے، اور سورج غروب ہونے تک رہنا واجب ہے۔ رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں، واجب چھوٹ گیا تو دم ہے۔ اس کی ایکسیپشن ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ صحابی جو ہے، اس بندے نے محنت کی ہے اور کتنی بتنی تکلیف اٹھائی ہے، لیکن ہمارے لیے امت کے لیے کتنی آسانی کر گیا بندہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کسی کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضائع نہیں کرتا، ان کے لیے بھی خیر تھا اور ہمارے لیے تا قیامت خیر ہے، سبحان اللہ۔ کہ رات کے وقت بھی اگر دیکھیں دن میں ہے، دیکھیں ہاں اگر دن میں ہے تو اگر پہلے چھوڑ دیا آپ نے عرفات، دم واجب ہو گیا۔ اب رات میں پہنچے، عذر شرعی پتہ نہیں تھا آپ کو، آپ پر دم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا حج انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ سر دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے یا رات کے 12 بجے؟ حج کے دن میں ایکسیپشن ہے، اس لیے رات کو کنکر جو مارنے ہیں آپ رات کو بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ جو اصل بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے دن شروع ہو جاتا ہے، رات پہلے دن بعد میں آتا ہے۔ ہمارا جو انگلش کیلنڈر ہے وہ 12 بجے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے بنا ہوا کیلنڈر ہے۔ شرع کے اعتبار سے مغرب کے بعد سورج غروب ہو گیا تو دن شروع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ لیکن ایام حج میں اس کا ایکسیپشن ہے کہ یہ شخص جو ہے، اور یہ دلیل ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی روایت، یہ شخص جب پہنچا تھا، اب 9 تاریخ کی جو ہے دن گزر گیا، اب 10 کی رات شروع ہو گئی، لیکن دیکھیں دلیل شرع کتنی قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عرفات کی رات گزر، عرفات کی رات کو 8 کی رات ہے، اگر آپ 8 کی رات کو چلے جائیں عرفات میں، آپ کا حج ہوگا؟ 7 کی رات تو ہو گئی، اب 9 کی رات، 9 کی رات یعنی 9 تاریخ دن سے پہلے کی رات جو ہے، جو آپ نے مینا میں گزارنی مینا میں گزاری ہے، اگر وہ آپ پہلے چلے جائیں اور فجر سے پہلے آپ عرفات چھوڑ دیں، آپ کا حج نہیں ہے، پتہ ہے؟ جبکہ یہ رات کون سی تھی؟ 9 کی رات ہے نا یار، رات پہلے آتی ہے، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ 9 کی رات پہلے دن بعد میں ہے۔ اگر آپ پہنچے عرفات میں 9 کی رات کو اور فجر سے پہلے آپ نے عرفات چھوڑ دیا ہے، پھر واپس چلے گئے، آپ مزدلفہ چلے گئے دن میں، اور پھر آپ مینا چلے گئے، آپ کا حج ہے؟ نہیں ہے حج۔ اچھا، آپ 9 تاریخ کو دن میں نہیں پہنچ سکے، 10 کی رات کو آپ عرفات پہنچے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، رات کون سی ہے؟ 10 کی رات ہے، اگلا دن 10 کا ہے۔ دیکھیں قوت دلیل شرعی کیا ہے، قوت حدیث۔ آپ کی رات یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دی دن کے ساتھ، ایکسیپشن ہے خاص طور پہ، اس لیے آپ نے اس رات کو جو ہے 9 کی رات شمار ہوگی، اور عرفات کا دن اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ کا عرفات جو دن میں آپ نے ٹھہرنا تھا آپ رات کو ٹھہر گئے. یا واللہ اعلم. شب کے بعد حاجیوں کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں نا رات کو. شرط یہ ہے کہ دن آپ نے رہنا ہے، آپ عشاء کے میں جائیں اب انہوں نے مسنون تک لازمی رہنا. لازمی رہنا، یعنی کہ عشاء کو لے گئے تو فجر سے پہلے آ جائے، حج نہیں ہوگا. یہاں سے جو جدہ سے لے کے جاتے ہیں حاجی، وہ بولتے ہیں طواف وداع جو ہے وہ جدہ والوں کے لیے نہیں ہے. غلط بولتے ہیں. جدہ والوں کو طواف وداع واجب ہے، جدہ والوں کے لیے واجب ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، کیونکہ وداع کرتے نہیں مکہ والے. اگر مکہ والے حج کریں ان پر طواف الوداع واجب نہیں. دوسرے کون؟ ایک اور ایکسیپشن ہے طواف الوداع کی، حائض عورت جو ہے، حائض عورت بھی کیونکہ طواف نہیں کر سکتی، اگر مکہ چھوڑ جاتی ہے تو واپس جانا پاک ہونے کے بعد لازمی نہیں ہے. واللہ اعلم.